السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو ذات خالق کائنات، مالک کائنات، رب العالمین، داتا گنج بخش مجھے اور آپ کو پالنے والی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل، امامنا فی الدنیا والآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے
کہ جس ہستی مقدس و مطہر کی محنت و کوشش و کاوشوں سے اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا، بخشش اور رحمت کی دعائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ و سلف صالحین کے لیے۔ حضرات محترم، مسلک اہل حدیث ایک ایسا مسلک ہے کہ جس کا مکمل انحصار قرآنی تعلیمات کے اوپر ہے۔ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ ذوالجلال نے ہمیں عطا کی، اب اس کے باوجود آج کے اس معاشرے میں لوگ ہمارے اوپر طرح طرح کے الزامات اور بہتان تراشی کرتے ہیں۔ کبھی عام لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم اولیاء کے منکر ہیں، کبھی عوام الناس کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ گستاخ رسول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور توقیر جس طرح کرنی چاہیے ویسے نہیں کرتے۔ اور خصوصاً جب یہ آنے والا ماہ محرم آتا ہے تو جو لوگ اپنی زبانوں کو متحرک کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر طعن و تشنیع کرنے میں، جہاں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی پاک ہستیوں کو برا بھلا کہنے سے نہیں رکتے، وہاں ہمارے اوپر بھی ایک الزام عائد ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت کا، آل رسول کا، نعوذ باللہ ہم ان کا احترام نہیں کرتے، ان کے خلاف ہمارے دلوں کے اندر بغض ہے۔ یہ لوگوں کو تاثر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے حضرت بالکل اپوزٹ، بالکل مخالف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا بہتان لگانے والے بھی اتنی محبت اہل بیت اور آل رسول سے نہیں کرتے جتنی ہم دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی عزت اور توقیر کرتے۔ ایک بندہ عزت و احترام کرتے ہوئے کسی بندے کو اچھا گردانتے ہوئے، اچھا سمجھتے ہوئے اس کی عزت میں اتنا غلو کرتے تھے، اتنا اضافہ کرتے تھے کہ نعوذ باللہ اسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھا کر کے اللہ ذوالجلال کے برابر کر دینا۔ حضرت ایمانداری سے بتلائیے، جتنی مرضی محبت کا مطالبہ کرنے والا ہو، کل قیامت کے دن ایسی محبت اس بندے کے کام آ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا ایمان جو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لے کر کے آئے ہیں، اس ایمان کی تکمیل کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اہل بیت سے والہانہ محبت کو حضرت ہم بے حد درجہ ضروری سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے کہ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب ہے وہ بالاولیٰ ہمارے نزدیک بھی سب سے زیادہ اچھی اور خوبصورت اور مہم ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بڑے پہاڑ ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبل احد سے ایک الگ محبت تھی، واقعات ملتے ہیں، اسی نسبت سے ہمیں بھی جبل احد کے ساتھ محبت ہے۔ تو جس پیغمبر کی وجہ سے، جس کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے ہم اس پہاڑ کے ساتھ محبت کر رہے ہیں جو بے جان چیز ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ حسن حسین، وہ فاطمہ علی رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب کچھ تھے، کیا ہماری ان کے ساتھ عقیدت اور محبت نہیں ہے؟ ہم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مٹی کے اوپر چلا کرتے تھے اس مٹی کو اپنے لیے حضرت پائے سے فخر سمجھتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہم آل رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں؟
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ جلال نے حدیں قائم کر دی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پامال نہیں کرنا، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل بیت سے، آل رسول سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری چیز ہے۔ لیکن آج بالکل اس کے برعکس جو لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ غلو میں اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اتنے شرکیہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ جو ایک عام مبتدع بندہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی حضرت اس کے اپنے لیے وہ مشقت سمجھتے ہیں، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جہاں آ جائے وہاں ہمارے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، اہل بیت کی فضیلت کے اندر تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا ہمارے دلوں کے اندر نعوذ باللہ بغض ہے؟ ان احادیث میں سے ایک حدیث جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، 10 ہجری کا حضرت وہ سال تھا اور دن تھا 18 ذی الحج، آگے 11 ہجری کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سے 1 سال قبل، اس سے پچھلی ہجری میں 10 ہجری 18 ذی الحج کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے واپس مدینہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ جس کا نام غدیر خم ہے۔ آج آپ اس نام سے بخوبی واقف ہوں گے، لوگ اپنے موبائلوں کے اوپر، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر سٹیٹس لگاتے ہیں باقاعدہ، عید غدیر خم، عید کا نام دیا جاتا ہے اس سے۔ یہ حضرت ایسی جگہ تھی جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے ساتھ ساتھ خصوصاً جناب ہمارے سردار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل کا تذکرہ کیا تھا۔ ان کے فضائل وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کے اندر جو اہل بیت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی، میں صرف اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اے لوگو، اللہ ذوالجلال سے ڈرتے رہو، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ بشر کسی حساب سے؟ نوع کے حساب سے، جسمانی لحاظ سے۔ ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کی طرح نہیں تھے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ایک لیول کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ القریب، قریب ہے یہ بات کہ مجھے اللہ ذوالجلال کی طرف سے کوئی بلانے والا آئے اور میں اس کی بلاوٹ کو، اس کی پکار کو قبول کر لوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ دے رہے ہیں کہ میرا مشن اب کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت مختلف احادیث کے اندر آج تک آپ نے سنا ہوگا، ایک اللہ جلال کا قرآن، دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، لیکن اس حدیث کے اندر مختلف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث جو امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر لے کر کے آئے، اس کے اندر بھی یہ بات ہے، حدیث ثقلین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 2 چیزیں بیان کی وہ کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جلال کی کتاب، اللہ کی کتاب اس کی طرف رغبت دلائی، اس کے اندر نور ہے، اس کے اندر روشنی ہے۔ مومن کے لیے کامیابی اور کامرانی کس کے اندر ہے؟ اللہ جلال کی کتاب کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رغبت دلاتے رہے۔ غالباً حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے متعلق تو اللہ جلال سے ڈراتا ہوں۔ 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، 3 دفعہ۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو کامل حکمت والے تھے، دوسرے اللہ جلال کو چیزیں بتایا کرتے تھے۔ غدیر خم ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں صرف مدینہ والے اور جو اہل شام سے آئے تھے، یہ 2 علاقے کے لوگ موجود تھے۔ ان کے علاوہ جتنے قبائل، جتنے علاقے کے لوگ تھے وہ جا چکے تھے۔ اور حضرت جب بعد میں معاملات بنے، پولیٹیکل مسائل بنے،
جناب علی المرتضی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما، ان کے درمیان وہ کچھ معاملات ہوئے، جنگیں ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آئے، وہ اہل شام تھے. ادھر بھی غدیر خود کے موقع پر بھی نبی علیہ السلام کی تو مخاطب ہے اہل شام قرآن مدینہ. یہ اہل بیت کی فضیلت کے اندر. اور آج کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر، آل رسول کے اندر صرف کچھ خاندانوں کو، کچھ لوگوں کو خاص کرتے ہیں. آل رسول کے اندر آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، یہ سب کی سب اولاد تو نبی علیہ السلام کی آپ کے اندر ہے، آپ کے اہل بیت کے اندر ہے. خصوصاً نبی علیہ السلام کی جو زوجات ہیں، جو میری اور آپ کی مائیں ہیں، جن کو لوگ آج نبی علیہ السلام کے اہل سے بالکل علیحدہ کرنے کے اوپر تل چکے ہیں. ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا ارادہ ہے، ان کی کیا نیت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو خصوصی حیثیت حاصل ہے نا، وہ حسن و حسین، علی و فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کے اندر ان کا مقام ہے، خصوصی ہے. لیکن امہات کو نبی علیہ السلام کے اہل سے الگ کر دینا، یہ حضرت بالکل قرآن کے مخالف اور قرآن کے منافی ہے. اہل کے اندر جو سب سے پہلا جو بندہ شامل ہوتا ہے نا، میں نہیں کہتا قرآن سے پوچھ لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیے سورۃ طٰہٰ کی ابتدا کے اندر ہی. اللہ جلال ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اذ رأى نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دور ایک آگ دیکھی، شعلہ دیکھا، فقال لأہلہم کثوا، انہوں نے کسے کہا؟ اپنے اہل کو. اور حضرت آپ مفسرین کی تفاسیر پڑھیے، اکثر مفسرین کے اقوال میں یہ قول موجود ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی، ان کی بیوی تھی. اہل کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی چیز آتی ہے وہ بندے کی بیوی ہوتی ہے، اس سے ہی آپ کے بندے کا حال چلتا ہے نا، آل اولاد اس کی بنتی ہے. لیکن جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا جو خاندان تھا، فاطمہ، حسن و حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کو خصوصی حیثیت کیسے ہے؟ کچھ مقامات، کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جن کے اندر نبی علیہ السلام نے ان کو خاص کیے. صحیح البخاری کے اندر امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتی ہیں، آنکھوں دیکھا واقعہ. وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک چادر تھی. حضرت اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کرتے، نعوذ باللہ کے خلاف بغض ہے. دیکھیے کہ کس طرح اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. امی جی سے کیا بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک کالے رنگ کی چادر تھی اور اس کے اوپر نقش و نگار، اس کی تمثیل بیان کی جس طرح اونٹوں کے کجاؤں کے اوپر نقش و نگار ہوا ہوتا ہے، ویسے نبی علیہ السلام کی اس چادر کے اوپر نقش و نگار تھا. وہ بیان کرتی ہے حضرت حسن و حسین آئے، آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے اندر لے لیا. فاطمہ والی آئے رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے اندر ڈھانپ لیا اور اللہ جلال کی آیت کیا تلاوت کی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ جلال تو چاہتا ہے کہ اہل بیت کے ذریعے، اہل بیت کے اوپر سے ساری وہ جو نجس ہے، وہ پلیتی ہے، وہ جو سب کچھ دور کر کے ان کو پاک کر دے. امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی دور کھڑی دیکھ رہے ہیں، ان کو نہیں لیا. اس کے اندر بھی علماء نے لکھے کہ یہ ان کا اسپیشل پروٹوکول تھا. کچھ یہی حدیث معنی یہی کچھ مختلف انداز کے اندر صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. وہ بیان کرتی ہے میری اور آپ کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ نبی علیہ السلام نے ایسے سب کو لیا اور اللہ جلال سے دعا کی. وہاں یہ آیت ذکر نہیں ہے. وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ جلال سے دعا کی وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کہ اللہ نے پاک کر دے. تو وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے اہل کے اندر نہیں ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اہل کے اندر ہے، خیر اور تم بنائی والی جگہ کے اوپر ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے اہل بیت سے الگ نہیں کیا. وہ مومنوں کی مائیں ہیں اور قرآن اس بات کا فیصلہ کرتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم.
کہ نبی مومنوں کو سب سے زیادہ عزیز، ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور جو نبیوں کی بیویاں ہیں وہ پوری کی پوری امت محمدیہ کے مومنوں کے لیے ان کی مائیں ہیں۔ حضرت قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے عائشہ ماں کس کی ہے؟ مومنوں کی، بالمؤمنین کے الفاظ استعمال کیے، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تو مومنوں کی ماں ہیں۔ اب جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ قرآن کے فیصلے کے خلاف جا رہا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی چیز دوسری موجود ہی نہیں۔ یہ اہل بیت کے یہ چند ایک حدیث بیان کی ہے میں نے ابھی، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، حدیثوں کے انبار موجود ہے اہل بیت کی فضیلت کے اندر۔ اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم اپنی نماز اہل بیت کے کس طرح محبت کر رہے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 دفعہ، نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے اندر ایک دعا بھی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے ہیں دکھا ہم کو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف، اور آگے اللہ ذو الجلال سے رستہ بھی بتاتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کن کے اوپر ہوا یہ بھی اللہ ذو الجلال نے قرآن کے اندر ایکسپلین کر دی ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں بتلا دیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ ذو الجلال نے انعام کیا۔ اور 4 اللہ ذو الجلال نے 4 قسم کے لوگ بتلائے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آج تک بڑے بڑے نیک افراد آئے، لیکن جو مقام وہ سابقون الاولون کا تھا، وہ اہل بیت، آل رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، ہم ان کو مراد لیتے ہیں۔ وہ صالحین میں سب سے پہلے کون؟ وہ شہداء۔ قرآن کریم آپ پڑھیے، جیسی جیسی قربانیاں اول وقت کے اندر جب اسلام اپنے عروج کو چڑھ رہا تھا، جو قربانیاں وہ اہل بیت نے، آل رسول نے، صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی، اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ وہ کربلا کے سارے شہید 70-72 کنال جو بھی بتلائے گئے وہ سارے ان کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کے اوپر انعام کیا ہے اور ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ ہم جنت کے اندر داخل کریں گے۔ آگے چلیے، تشہد کے اندر بھی ہم ایک دعا کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ادھر بھی صالحین کے لیے دعا۔ سب سے پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلام قبول کیا، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر، ان کے بعد جو سب سے پہلے نیکوکار لوگ تھے اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے ان کے اندر شامل ہیں۔ حضرت اس سے بھی آگے چلیے، اللہ اکبر۔ تشہد کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر کے کیا محبت ہو سکتی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں اہل بیت کی محبت کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت آپ کی محبت کے کیا کہنے، کہ اللہ ذو الجلال نے جس کو فرض قرار دی ہے اور آپ کی بلند مرتبے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو آپ کے اوپر نماز کے اندر درود نہیں پڑھتا، من لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا باقاعدہ یہ فتویٰ موجود ہے کہ جو بندہ بغیر درود شریف کے نماز پڑھتا اس بندے کی نماز نہیں ہوئی، وہ اپنی نماز لوٹائے۔ اب لوگوں نے درود بنائے ہوئے جس کے اندر آل کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتلایا، درود ابراہیمی سکھلایا، اس کے مطابق نماز پڑھتے، نماز کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، بار بار حضرت دین کے اندر جتنے فرائض پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر، آپ کی آل کے اوپر ہم درود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے بندے کی محبت کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ کیا ثبوت چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر خصوصاً جب جناب امیر معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما کا دور آیا، وہ کچھ اختلافات تھے، وہ حضرت بیسک ان سب کی ایک تھی، دینی نظریات کے حوالے سے پولیٹیکل معاملات تھے۔ کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ایسے ہی جیسے اختلاف بیان کیے جاتے ہیں نا، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بغیر فتح کا معاملہ اس کا مطالبہ کیا، یہ سارے اختلافات حضرت یہ میتھیکل طور تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو وہ ایک الگ چیپٹر میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ اگر یہ اختلاف اتنے لیول کا ہوتا کہ جس طرح آج کچھ لوگ چند روپئے کی خاطر عوام کو رلانے کی خاطر ایسے وہ مرچ مسالہ لگا کر کے بیان کرتے کہ کیا بات ہے جی، تو حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابوبکر صدیق کے ہاتھ کے اوپر خلافت کی بیعت کرتے؟ کیا ہمیں ان کے شوہر سے بڑھ کر کے سیدہ فاطمہ سے محبت ہے؟ ایک بیوی سے اولاد کو بھی اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی خاوند کو ہوتی ہے، یہ پریکٹیکل چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو بیان کیا جاتا ہے، آپ دیکھیے ان کا اہل بیت سے کیسا معاملہ تھا، وہ کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد نا وہ سیدنا عباس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے ان کو بلایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب اور اللہ الجلال سے دعا کیا کرتے تھے جب بارش کی دعا کرنی ہوتی ہے، اللہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، زندہ تھے، ہم ان کے ذریعے سے تجھ سے دعا طلب کرتے تھے، آج وہ نہیں ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے ذریعے سے تجھ سے دعا مانگتے، ہماری دعا کو قبول فرما۔ راوی بیان کرتے پھر اللہ الجلال بارش نازل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ اگر تنازعات ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے وہ قبول کرتے۔ یہ سارے کے سارے حضرت صرف عوام الناس کو، عام لوگوں کو الجھانے کے لیے، اگر جو کچھ معاملات ہوئے جس کا کوئی انکاری نہیں ہے لیکن وہ آپ بشری تقاضے کی غلطی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کی نیت کی خرابی نہیں کہہ سکتے۔ اگر ان کی نیت کی خرابی کہیں گے تو آپ انڈائریکٹلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مربی نہیں تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تبلیغ کی، کیا جو اپنے عزیزی ساتھی تھے ان کا آپ مائنڈ سیٹ نہیں چینج کر سکے؟ اگر ہم ان کی نیت کے اندر بات کریں گے، نیت کے اوپر بات کریں گے، پھر حضرت ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی صحیح البخاری کے اندر ان کا قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات اتنی محبوب ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں ان سے صلہ رحمی کرتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اہل بیت کی تو اتنی فضیلت ہے، اتنی شان ہے، تو جو کچھ ان سے معاملات ہوئے ان کو ایک مد نظر رکھتے ہوئے، ایک سائڈ میں رکھتے ہوئے آپ قرآن کو دیکھیے کہ قرآن کیا کہتے ہیں۔ ہم تو صرف صحابہ کی غلطیاں دیکھتے ہیں نا، ان کو سنتے ہیں اور یہ اپنے ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کی پگڑی اچھالتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہتی ہے کلہم اصحاب عدول، کہ میرے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب عادی ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایمان لانے تو ویسا ایمان لے کر کے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر کے آئے تھے۔ یہ ساری آیات حضرت کن کے لیے ہیں؟ اہل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے۔ اہل بیت بھی صحابہ کے اندر شامل تھے نا، ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پینے ہوئے تھے، یا جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام تھا، آل رسول، آل عقیل، آل جعفر، آل علی میں سے۔ تو یہ سارے کے سارے تنازعات ان کو ہم نے اپنی گفتگو کا محور اور موضوع نہیں بتانا۔ یہ اونچی ہستی ہے، ان کے درجات اللہ الجلال نے بلند کیے۔ اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اللہ الجلال کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں۔ نہ کل قیامت کے دن جب ہم قبر کے اندر جائیں گے تو فرشتوں نے یہ پوچھنا ہے ہاں بھائی بتا دو کس کے ساتھ تھا، وہ ہمارے اعمال کے اوپر پوچھ پڑتال ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی۔ اہل بیت کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی شان وہ اپنی جگہ پر بالکل اوکے ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے تھے کہ جس کا دوست میں ہوں علی اس کا مولا ہے، اس کا دوست ہے۔ آج کل لوگ مولا کے معنی کو بھی غلط معنی میں لے جاتے ہیں۔ آپ اشتہارات پڑھتے ہیں اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ مولانا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دوست، ہمارے عزیز۔ لیکن آج کل لوگ جو مولا علی کہتے ہیں نا، وہ نعوذ باللہ اللہ ذو الجلال کی برابری کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ تو یہ چیز ایک مسلمان کے لیے بالکل حضرت جانبہ ثابت ہوگی نعوذ باللہ کل قیامت کے دن، کہ اللہ ذو الجلال کی برابری کے اندر بندہ کسی شخص کو کھڑا کر دے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو واضح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جس کے دل کے اندر اہل بیت کے لیے بغض ہوگا، اہل بیت کے لیے بغض ہوگا، کینہ ہوگا، یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ گفتگو چھڑ جاتی ہے، بندے نا پھر سائڈے رہ جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ سامنے شخصیات کون ہے، سامنے کون کون سی حضرت شخصیت موجود ہے۔ حضرت بندے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، اچھا تو وہی نال میں نال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر اہل بیت کے متعلق بغض ہوگا، کینہ ہوگا، اللہ ذو الجلال اس کو ضرور بھی ضرور جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ صحیح حدیث ہے، موجود ہے۔ آج یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہے، آل رسول ہے، ان سے حد سے زیادہ محبت کریں۔ ایسے ہی جو پہلے بات کی ہے، جن کو لوگ خاص کرتے ہیں، سیدنا علی، فاطمہ، حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس کی ایک مثال اور کہ ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ نجران کے عیسائی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ایک لمبا قصہ ہے ان شارٹ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نا اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے حبیب، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مباہلہ، ان کو مباہلے کی دعوت دے کہ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، خود بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اللہ ذو الجلال سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے، جو ظالم، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کو لے کر کے آئے تھے؟ حضرت حسن و حسین کو رضوان اللہ علیہ اجمعین، سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کو، اور پانچویں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ پانچ لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے تھے۔ یہ آپ شان میں اضافہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ام المومنین کو ان سے اہل بیت سے خارج نہیں کر سکتے۔ اسی سے لوگوں کو نسبت کرتے ہیں نا پنجتن پاک، اور ایک شیر بنا ہوا ہے، اللہ اکبر، جنہیں دل چ پیار نہیں پنجتن پاک دا، جنہیں دل چ شیر بول دیا لوگ، پیار نہیں پنجتن پاک دا، او حقدار نہیں جنت پاک دا، اس طرح کے اشعار بولتے ہیں۔ تو آگے وہ پورا نہیں بولتے، جسے پیار نہیں چار یاروں سے، وہ بھی حقدار نہیں اللہ ذو الجلال کی جنت۔ یہ پورا ایک پنجابی کے اندر شعر ایک غزل بنی ہوئی ہے۔ پنجتن پاک کا مرتبہ مقام ہم سمجھتے ہیں، لیکن حضرت ان کو وسیلہ بنا کر کے پیش کرنا، اللہ ذو الجلال کے حضور ان کے ذریعے سے دعا مانگنا، طرح طرح کے جو معاملات شرکیہ لوگ کرتے ہیں، یہ پورے کے پورے جتنے معاملات ہیں اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت کی فضیلت، محبت، عظیمت، و شان و مرتبہ، مقام، وہ اپنی جگہ سب کچھ، لیکن آج کل جس طرح کی لوگ محبت کرتے ہیں اور جس طرح ان کی محبت میں غلو کرتے ہیں، وہ بالکل اسلام کے مخالف ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ ذو الجلال سے؟ کہ جو ذات قرآن کریم کے اندر بار بار مجھے اور آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں ہر چیز کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے کہ میں جس کا ذرہ بھی معاف نہیں کروں گا۔ جگہ جگہ اللہ ذو الجلال نے قرآن کریم کے اندر مجھے اور آپ کو پاور کروایا، اور آج ہم اہل بیت کی محبت کے اندر، آل رسول کی محبت کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نازل کرتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو لے کر کے آئے، جس دین کو، جن قوانین کو، حضرت ہم اس دائرے کو پھیلا کر کے، ان حدودوں کو پمال کر کے جتنا مرضی دعویٰ کر لیں،
جتنا مرضی دعویٰ کر لیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں اہل بیت سے ایسی محبت ہے، حضرت وہ محبت تب تک آپ کے کام آ سکتی ہے جب وہ اللہ جلال کی نازل کرتا حدود کے اندر، جب وہ اس حدود کو ختم کرے گی، اس کو پامال کرے گی، اس دائرے کو کراس کرے گی، الٹا وہ آپ کے لیے محبت مبالغ جات کرے گی۔ اللہ ذو جلال کی محبت سے اوپر، اللہ ذو جلال کی محبت سے بڑھ کر کے کوئی محبت نہیں۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع، مقصد اور محور یہی تھا کہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے، روزے روشن کی طرح یہ بات واضح ہے، قرآن و احادیث کا مطالعہ کرے، انبار لگا ہوا ہے کہ اللہ ذو جلال نے آل رسول کو، اہل بیت کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ فضیلتیں تب تک قائم آئیں گی جب تک ان کے ساتھ محبت ایک لمٹ کے اندر رہ کر کے کی جائے۔ انف، یہ بالکل مختصر سی بات، جب تک آپ ایک لمٹ کے اندر، ایک حد کے اندر رہ کر کے محبت کریں گے، وہ محبت انشاءاللہ جنت کے اندر جانے کا سبب بنے گی۔ لیکن جب آپ اس محبت کو، اس کے دائرے کو کراس کریں گے، اس کی حد کو پامال کریں گے، تو حضرت پھر یہی چیز معاذ اللہ کل قیامت کے دن انسان کے لیے وبال جان بھی بنے گی۔ اللہ ذو جلال ہمیں صحیح معنوں کے اندر، جس طرح اہل بیت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، امہات المؤمنین سے محبت کرنے کا حق ہے، ویسے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو جو قربانیاں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے دی، اپنی جان، مال، اولاد، سب کچھ قربان کر دیا، اللہ ہمیں بھی ویسے ایمان کا لیول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔